إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں ذو الحجہ کا مہینہ اپنے اختتام سے قریب ہے اور اس کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ المحرم شروع ہونے والا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے میں کیا عمل ہم کو کرنا ہے اور اس مہینے میں کیا نہیں کرنا ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین ہم کو دیا ہے جس میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے. ایسا دین جو سال کے مختلف اوقات کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے کامیابی، ثواب اور نجات کا راستہ بتاتا ہے. کن اوقات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بعض مواسم رکھے ہیں، کچھ خاص اوقات رکھے ہیں جن میں ثواب بڑھ جاتا ہے. مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں، مختلف مہینوں میں اللہ رب العالمین نے کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں کہ اگر ان اوقات میں آدمی عمل کر لیں تو عام دنوں کے مقابلے میں وہ زیادہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے. ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون سے اوقات ہیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ثواب کا حقدار بنے. آج کے اس درس میں شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم سے متعلق بعض باتیں ہم دیکھیں گے. اس مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ محرم کی کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اس مہینے میں جو عاشوراء کا دن ہے، اس دن سے متعلق کیا احکام ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ عاشوراء کی تاریخ کیا ہے، عاشوراء کی ہسٹری کیا ہے، کیوں اس دن کو منایا جاتا ہے، کیوں اس دن روزہ رکھا جاتا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عاشوراء کے روزے کے تعلق سے فضیلت کیا ہے اور کیا صرف 10 کا روزہ رکھنا چاہیے یا اس کے علاوہ بھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں کیا خرافات مسلمانوں میں ہوتی ہیں جو ہم کو جن سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، اس مختصر سے وقت میں ہم کو ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے رکھے ہیں اور یہ شروعات ہی سے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا. کوئی اگر آدمی پوچھتا ہے سال میں 12 ہی مہینے کیوں، تو لوگوں کے پاس شاید اس کا جواب نہ ہو، لیکن ایک مسلمان کے پاس اس کا جواب ہے. وہ یہ کہ ہمارے اللہ نے اس کو طے کیا ہے. تو یہ بہت ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے کہ مہینے کتنے ہیں، جیسا تھا ویسے ٹھیک ہے. مہینے کتنے ہیں سال میں، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے، یہ کسی انسان کا طے کیا ہوا حساب نہیں ہے.
قرآن کریم میں سورہ التوبہ میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اسے کتاب میں لکھ دیا ہے اس دن ہی جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن طے کر دیا، لکھ دیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہوگی. تو 12 مہینے یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، بعد میں نہیں ہوا ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا ہے اور گناہوں سے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بچنا ہے. حرمت والے مہینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حج کے مہینے، خاص طور سے ذوالحجہ حج کا مہینہ ہے اور اس میں جنگ نہیں ہوگی، اس میں قتل اور جنگ سے بچا جائے گا، عام گناہوں سے بھی بچا جائے گا، جبکہ ہر وقت میں گناہ حرام ہے، لیکن ان دنوں میں گناہوں کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ان دنوں میں گناہ کرے تو اور زیادہ برا ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں. یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان کی تعیین تفصیل قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان 4 مہینوں کی تفصیل بیان کی ہے. 12 مہینے کون سے ہیں اسلام کے؟ کون بتائے گا بھائی اسلامی مہینے کون سے ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، اس کے بعد رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحجہ، پہلے کیا آتا ہے؟ ذوالقعدہ، اور پھر اس کے بعد ذوالحجہ. یہ 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں جنگ منع ہے، قتل و غارت گری منع ہے. ان مہینوں کا احترام ضروری ہے اور خاص طور سے ان میں گناہ سے بچنا ہے. یہ کون سے مہینے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. حجۃ الوداع میں آپ نے کہا زمانہ گھوم کے آج اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا. یعنی جیسے شروعات میں تھا، اب واپس وقت گھوم کے آگے پیچھے لوگوں نے ٹائم کر دیا تھا، سب واپس آج ریسیٹ ہو کے اسی حالت میں ہیں جیسے شروعات میں تھا. السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. ثلاثۃ متوالیات، ان 4 مہینوں میں سے 3 تو وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں. کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم. محرم اگلے سال کا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ آخر کے 2 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اس کے بعد اگلا کون سا ہے؟ محرم. 3 متوالیات ہیں، یعنی لگاتار ایک کے بعد ایک آتے ہیں. اور اس کے علاوہ کون سا ہے؟ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان. اور رجب مضر یہ بھی مہینہ ہے، رجب کا مہینہ جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے. جمادی الثانی اور شعبان، ان دونوں کے درمیان رجب کا مہینہ ہوتا ہے. تو کل ملا کے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور المحرم. اور ان کے علاوہ ایک اور مہینہ کون سا ہے؟ رجب. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے. تو ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ جو اب چل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ.
اور اس کے بعد آنے والا کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں جن میں جنگ اور خصوصی طور پر گناہ منع ہے۔ ان مہینوں میں احترام ہونا چاہیے اللہ کی حدود کا خاص طور سے۔ اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو محرم کی ایک فضیلت ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، جن میں گناہ سے خصوصی طور پر بچنا چاہیے، اور ان میں جنگ کی شروعات مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید باتیں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو، محرم کے مہینے کو، اللہ کی طرف نسبت دے کے کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے بعد اگر افضل ترین روزے ہیں، کون سے ہیں؟ اللہ کے مہینے محرم کے۔ یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے، دو باتیں معلوم ہوئی کہ محرم میں روزے رکھے جاتے ہیں اور وہ افضل ترین روزے ہیں۔ محرم میں کون سا عمل کیا جاتا ہے؟ خاص طور سے روزوں کا عمل، اور یہ روزوں میں افضل ترین روزے ہیں رمضان کے بعد۔ اس کی تفصیل اور تھوڑا آگے آئے گی کہ اس سے بھی افضل کچھ ہے، یہ شروعات میں تھا لیکن بعد میں اور کچھ افضل ہو گیا۔ تو اتنا تو معلوم ہوا کہ اس کی فضیلت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ کسی بھی چیز کی نسبت جب اللہ سے کی جاتی ہے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ زمین پر جتنے گھر بنے ہیں کس کی ملکیت ہے؟ ان کا مالک کون ہے؟ حقیقی مالک اللہ ہے۔ لیکن بیت اللہ ہمارے گھر کو بولتے ہیں، لیکن ہمارا گھر بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر۔ تو جتنے بھی گھر ہیں کس کے ہیں؟ لیکن جب اللہ کا گھر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کون سا گھر ہوتا ہے؟ ہمارا کون سا گھر ہوتا ہے؟ کعبہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کعبہ۔ تو وہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کی نسبت خصوصی اللہ سے ہے تو اس کا شرف بڑھ جاتا ہے کہ اس کی نسبت اللہ سے جوڑی گئی ہے فضیلت کی وجہ سے، ورنہ باقی سارے گھر اللہ کے ہیں۔ اسی طرح سے مہینے کس کے ہیں؟ مہینوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لیکن محرم کے مہینے کو کس سے جوڑا گیا؟ اللہ سے۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کی خاص نسبت اللہ سے ہے، جو اس کی فضیلت کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی نسبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جوڑی، باقی مہینوں کی نہیں۔ اللہ کا مہینہ محرم آپ نے کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ شروعات میں تھا، لیکن اس کے بعد ایک اور روزہ آ گیا جو اس سے فضیلت میں بڑھ گیا، اس سے فضیلت میں بڑھ گیا، کیونکہ اس کی نسبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ خاص طور سے اس میں ایک دن جو آتا ہے عرفہ کا دن، کون سے مہینے میں آتا؟ اس سے پچھلے مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں آتا ہے۔ تو یہ بعد میں حج فرض ہوا، اور ذوالحجہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، عرفہ کا روزہ گزرنے والے سال اور یعنی پچھلے سال اور باقی سال، 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ الماضیہ کیونکہ یہ مہینہ سال کے کب ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ سال کے
اخیر میں، تو آلریڈی سال کیا ہو گیا ہے، گزر گیا ہے، اور جو باقی رہ یہ باقی ہے سال، اور اس سے پچھلا جو سال ہے، تو یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ جو گزر چکا ہے سال اور جو سال باقی ہیں، ان 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ یہ بن جاتا ہے۔ تو ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ قال وسئل عن صوم یوم عاشوراء، آپ سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال یکفر السنۃ الماضیہ، یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو عاشوراء کا روزہ کتنے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے؟ 1، اور عرفہ کا روزہ 2۔ تو بعد میں فضیلت اس کی بڑھ گئی، کیونکہ اس کی نسبت خاص طور سے کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن عاشوراء کی روزے کی نسبت کس سے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ عاشوراء کے روزے کی وجہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو علماء نے کہا کہ چونکہ اس کی نسبت خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لہٰذا اس کی فضیلت محرم کے عاشوراء کے روزے سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاشوراء کے روزے کی تاریخ کیا ہے، کیوں روزہ رکھا جاتا ہے؟ یہ تو اس کی ایک وجہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ فوجد، مکہ سے ہجرت کر کے آپ جب مدینہ گئے تو فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، تو آپ نے عاشوراء کے دن دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ مدینہ میں یہود بستے تھے، تو آپ نے دیکھا یہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ جو تم روزہ رکھتے ہو اس دن میں، کیا وجہ ہے تمہارے روزہ رکھنے کی؟ کیوں روزہ رکھتے ہو تم لوگ؟ یہودیوں سے آپ نے پوچھا۔ فقالوا هذا يوم عظیم، یہودیوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے۔ هذا يوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ، ایک کو بند کر ہو سکتا۔ فقالوا هذا يوم عظیم، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا عظیم دن ہے۔ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ راتوں رات نکل جاؤ، تمہارا پیچھا ہوگا۔ جب سارا جادوگروں سے مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوا اور فرعون بے عزت ہوا، جادوگر مسلمان ہو گئے، تو فرعون سٹپٹایا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا منصوبہ اس نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا راتوں رات نکل جاؤ، تمہارا پیچھا ہونے والا ہے، انکم متبعون۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، دریا کے کنارے پہنچے۔ اللہ نے جب فرعون بھی پیچھے سے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ جب عصا دریا پر مارا، راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، فرعون بھی اسی راستے پر سے جانے لگا، غرق ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی فرعون سے، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے غرق کر دیا دریا میں۔ یہ جو دن ہوا، کہتے ہیں فصامہ موسیٰ شکرن، تو یہ جو اللہ نے فرعون سے نجات دی اور پار کرا دیا دریا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا۔ کون سا دن تھا وہ؟ عاشوراء کا، جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پار کرایا اور فرعون کو غرق کر دیا، وہ عاشوراء کا دن تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا۔ فَنَحْنُ نَصُومُهُ، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اسی لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو یہ دن کون سا ہے؟ یہ دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔
اور وہ جو روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر رکھا. تو یہودیوں سے جب آپ نے پوچھا ہے کیوں روزہ رکھتے ہو تم لوگ، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی ہسٹری ہے، اور ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم بھی ان کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، کہ اگر تم موسیٰ کی وجہ سے روزہ رکھتے ہو، تمہارا رشتہ، تمہاری نسبت ان سے ہے، تم سے زیادہ تو ہماری نسبت ان سے ہے. تم کہاں پورا فالو کرتے ان کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پورا فالو کرتے تھے بنی اسرائیل، ان کے وقت میں ٹھیک سے نہیں کیے تو بعد میں کہاں سے کریں گے؟ تو کہا کہ تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام سے نسبت کے. تو کہا کہ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اس دن، اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ عاشوراء کے روزے کی تاریخ کیا ہے. اصل وہ روزہ کب رکھا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تھا، اور کب رکھا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور یہ روزہ شکر کے طور پر رکھا گیا تھا. اور پھر بنی اسرائیل بھی اسی وجہ سے، یہود بھی اسی وجہ سے روزہ رکھتے تھے. ان کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں اس کے، اور آپ نے بھی روزہ رکھا. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آپ کو وحی تھی کہ آپ بھی رکھیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمل کرتے تھے یہ اللہ کی وحی کی بنیاد پر کرتے تھے. تو آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ ہاں روزہ ہے، رکھو. تو اس لیے آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ بھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں جگہ پر ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو آپ نے عاشورے کے دن صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن عاشورہ ہوتا کب ہے؟ ڈیٹ کیا ہے اس کی؟ عاشورہ عشرہ سے ہے. عشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 10. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشوراء یوم العاشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کا حکم دیا 10ویں دن. عاشوراء کا لفظی اس سے بنا ہوا ہے. عاشوراء تاسوعا 9 کو بولتے ہیں، عاشوراء 10ویں کو بولتے ہیں. تو 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے. تو یوم العاشر یعنی مہینے کا 10واں دن، یعنی مہینے کی 10ویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کا حکم دیا. تو وہ ڈیٹ کیا تھی جس دن آپ نے حکم دیا تھا؟ 10 محرم. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ کب رکھا تھا؟ 10 محرم کو. تو بیسیکلی بنیادی طور پر عاشوراء کا جو دن ہے وہ کب ہے؟ 10ویں کا. تو صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پہلی بار جب روزہ رکھا اس کا، تو وہ کون سی تاریخ تھی؟ 10ویں. تو اصل عاشوراء 10 کو ہوتا ہے. تو آپ نے 10 کو روزہ رکھا. اس کو امام الترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اس کو یاد رکھنا ہے، آگے کام آئے گا کہ عاشوراء کب ہے؟ 10 ذوالحجہ، ہاں محرم کو ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے حکم دیا. اس حدیث میں کیا لفظ آیا کہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. حکم دینے سے کوئی بھی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ لازم ہو جاتی ہے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا حکم دے دیں تو اس کا کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. کیسے معلوم پڑا یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اگر مجھے امت کی تکلیف کا، مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. حکم دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ امت پر کیا ہو جائے گی؟ مشقت ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کرنا لازم ہو جائے گا.
تو حکم دوں گا تو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اس لیے میں حکم نہیں دیتا ہوں۔ تو اگر امت کو تکلیف ہو جائے گی، پریشان ہو جائیں گے، اس کا ڈر نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا، مسواک کا حکم دیتا ہر نماز کے وقت۔ معلومہ کہ حکم دینے سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، لازم۔ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جس کو ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو آپ نے حکم دیا تھا عاشورہ کے روزے کا۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، کہتی ہیں ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشوراء الی قری الانصار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انصار کی بستیوں میں آدمی بھیجا اس پیغام کے ساتھ۔ پیغام کیا تھا، من اصبح مفطرا فلیتم بقیت یومہ، تم میں سے جو کوئی آج بے روزہ تھا وہ اپنے بچے ہوئے دن میں روزہ مکمل کریں۔ ومن اصبح صائما فلیصم، اور جو روزے دار تھا یعنی آج نفل روزہ جس نے رکھا تھا وہ بقیہ دن اپنا روزہ جاری رکھے، توڑ نہیں سکتا اب وہ اس کو۔ نفل روزے میں اختیار ہوتا ہے، نفل روزہ اگر آدمی نے رکھا ہے دن کے کسی حصے میں، اگر اس کو لگا کہ توڑنا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ نفل روزہ آدمی دن میں کسی بھی وقت میں توڑ سکتا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا پیر کا روزہ فرض ہے، نفل روزہ ہے۔ آپ کے گھر پہ مہمان آ گئے، اب مہمان کے ساتھ آپ نے سوچا کہ اکیلے کھانا کھائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، آپ نے روزہ اپنا توڑ دیا اور ان کے ساتھ کھانا کھا لیا، گناہ ہوگا نہیں، کیونکہ نفل روزہ لازم نہیں ہے تو اس کا توڑنا گناہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن فرض روزہ لازم ہے، اس کو توڑ سکتے نہیں۔ تو نفل روزے میں آدمی مختار ہوتا ہے۔ الصائم المتطوع امیر نفسہ، حدیث میں آیا ہے کہ نفل روزہ رکھنے والا اپنا مالک خود ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو توڑ دے، اس کی مرضی، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اوپر، کوئی گناہ اس میں نہیں ہے۔ تو کہا کہ جو روزہ صبح سے تھا وہ اپنا روزہ جاری رکھے، چاہے وہ نفل رہا ہو، اب وہ نہیں توڑ سکتا، اب اس کو کیا کرنا پڑے گا، جاری رکھنا پڑے گا، اب لازم ہو گیا۔ لیکن جو روزہ نہیں تھا، ٹھیک ہے صبح سے روزہ نہیں تھا، اب باقی دن وہ روزہ رکھے گا، باقی دن وہ روزہ رکھے گا، اپنے بچے ہوئے دن میں روزہ رکھے، کیونکہ اب حکم اس کے پاس آیا۔ مثلا ایک آدمی، اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں ضمناً۔ نمبر 1، اگر ایک آدمی اس کو معلوم نہیں پڑا کہ چاند دکھا تھا رمضان کا، بھائی رات بھر دیکھا سنا، ادھر ادھر سے کہیں خبر نہیں ملی، فجر کی نماز پڑھ کے سو گیا، اب دوپہر میں جا کے اس کو معلوم پڑا کہ چاند دکھا تھا، بولے میرے کو تو نیوز نہیں ملی، صبح معلوم پڑا۔ تو اگر اس کو دوپہر میں معلوم پڑتا ہے تو آپ کیا بول سکتا ہے، دوپہر ہو گئی، روزہ کا روزہ کل سے رکھوں گا، کر سکتا نہیں، کیوں، اب خبر اس کو ملی ہے۔ تو جب خبر ملی ہے وہاں سے اس کا روزہ شروع ہوا، وہ اپنا روزہ مکمل کرے گا، اس کا روزہ شمار ہوگا، کیوں، اس لیے کہ خبر اس کو دیر سے پہنچی، جب خبر پہنچی تب سے بچے ہوئے دن کا روزہ رکھے گا اور روزہ مکمل مانا جائے گا۔ اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ جو روزہ تھا وہ توڑ نہیں سکتا، وہ جاری رکھے، جو روزہ نہیں تھا وہ کیا کرے گا، اب آدھے دن سے کیسے روزہ ہوتا، اب معلوم پڑا، جب معلوم پڑا وہاں سے روزہ شروع ہوگا، کیونکہ خبر نہیں پہنچی تھی، تو اب بچے ہوئے دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن حائضہ کے لیے ایسا نہیں ہے، حائضہ کی وجہ کچھ اور ہے، خبر پہنچنا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات، کہ کوئی حائضہ عورت ہے وہ دن کے حصے میں پاک ہو جائے تو بولے بچے ہوئے دن کا روزہ رکھتی ہوں، نہیں، اب وہ نہیں رکھ سکتی ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے، اس کی روزہ نہیں رکھنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ لیکن جو آدمی اس کو خبر نہیں پہنچی ہے، اب پہنچی دوپہر کے وقت میں، بچے ہوئے دن کا روزہ رکھے گا، سمجھ میں آئی بات۔ تو یہاں پر کہا کہ جو روزہ دار تھا وہ روزہ جاری رکھے، اور جو روزہ نہیں تھا وہ بچے ہوئے دن کا
اب جب خبر پہنچی تو بچے ہوئے دن کا روزہ رکھے. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. فرماتی ہیں کہ جیسے ہم نے حکم سنا ہم نے بھی روزہ رکھا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام تھا, جو روزہ تھا وہ جاری رکھے, جو نہیں تھا بچے بھی دن کا روزہ رکھے. صحابہ نے کہا جب حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو کچھ خاص بات ہوگی کہ دن کے درمیان سے روزہ جاری رکھو. تو صحابہ نے خود تو روزہ رکھا لیکن اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا, چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بھی روزہ رکھوایا. تو کہتی ہیں کہ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا, اپنے بچوں کو بھی ہم نے روزہ رکھوایا. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ, اور کپاس کے کھلونے ہم اپنے بچوں کے لیے بناتے. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ, بچہ جب کھانے کے لیے روتا تو ہم وہ کھلونا اس کو دیتے دل بہلانے کے لیے. حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ, یہاں تک کہ وقت گزرتے 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 افطار کا وقت آ جاتا ہے. کسی طرح سے بچوں کو بہلا کر ان کا روزہ ہم نے مکمل کیا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا, جو آس پاس صحابہ تھے ان کو بھی حکم دیا, بلکہ اتنا اہتمام کیا کہ انصار کی بستیوں میں آدمی بھیج کر اعلان کرایا کہ جو صبح سے روزہ تھا وہ جاری رکھے اور جو صبح سے روزہ نہیں تھا وہ بچے ہوئے دن کا روزہ رکھے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا, اور شروعات میں رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ واجب تھا, لازم تھا, فرض تھا. عاشورہ کا روزہ شروع میں کیا تھا؟ لازم تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا. بعد میں جا کر جب رمضان آیا تو عاشورہ کا روزہ اب کیا ہو گیا؟ اب لازم نہیں رہا لیکن مستحب ضرور رہا. اس کی فضیلت باقی رہی لیکن یہ لازم نہیں رہا, obligatory نہیں رہا, یہ واجب نہیں رہا. آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اہل الجاہلیت کانوا یصومون یوم عاشورہ, اہل جاہلیت عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے. یعنی اسلام سے پہلے بھی لوگ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے. وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَن يُفْتَرَضَ رَمَضَانَ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ نے بھی روزہ رکھا رمضان کے فرض ہونے سے پہلے. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے, جیسے آپ ہجرت کر کے آئے مدینہ, اس کے بعد سورۃ البقرہ نازل ہوئی, اس کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے. تو رمضان کے روزے جو فرضیت آئی یہ مدنی صورتوں میں آئی ہے, جب ہجرت کر کے آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے. اس سے پہلے جیسے ہی آپ آئے تھے وہاں لوگ روزہ رکھتے تھے یہودی, تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو شروعات کا جو تھوڑا سا حصہ تھا اس میں عاشورہ کا روزہ کیا تھا؟ فرض تھا. لیکن جیسے ہی رمضان آیا, کہتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں نے بھی روزہ رکھا رمضان کے فرض ہونے سے پہلے. فلما افترض رمضان, لیکن جب رمضان کی فرضیت آئی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عاشورہ یوم من ایام اللہ, عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے, اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے. ومن شاء صامہ ومن شاء ترکہ, اب جو چاہے اس کا روزہ رکھے, جو چاہے اس کا روزہ چھوڑ دے. یعنی جو چاہے عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور کوئی نہیں رکھتا ہے اس کی مرضی. یعنی اب یہ کیا رہا؟ مستحب ہو گیا, اب لازم نہیں رہا, اب لازم یہ نہیں رہا. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی فرضیت تک عاشورہ کا روزہ فرض تھا,
जैसे ही रमज़ान की फ़र्ज़ियत आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये अल्लाह के दिनों में से एक दिन है, जो रोज़ा रखना चाहे रखे, जो नहीं रखना चाहे तो रखना चाहे रखे। तो रोज़ा क्या है? हाँ, इबादत है कि नहीं? तो रोज़ा रखे तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सवाब मिलेगा का मतलब ये क्या रहा? अब मुस्तहब रहा, अच्छी चीज़ है, सवाब की चीज़ है, लेकिन लाजिम रहा, क्योंकि आपने दूसरे हिस्से में क्या कहा? जो चाहे वो छोड़ दे। तो छोड़ दे, वो फ़र्ज़ को छोड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन जो चाहे वो रखे, तो ये क्या रहा? मुस्तहब। मुस्तहब किसको बोलते हैं? पसंदीदा चीज़ है। आमाल में 5 किस्म के अमल हैं, याद रखेंगे। आमाल में 5 किस्म के अमल हैं, करने से लेके नहीं करने की तरफ। करने से शुरू करते हैं, करना ही है, ये क्या हुआ? इसको फ़र्ज़ भी कह सकते हैं और वाजिब भी कह सकते हैं, ये एक ही है। करना ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते। उससे थोड़ा नीचे करने वाले अमल में क्या होता है? करे तो बहुत अच्छा, नहीं करे तो कोई बात नहीं। जैसे मिसवाक है मिसाल के तौर पर, करे तो बहुत अच्छा, यानी करना चाहिए, न करे तो गुनाहगार होंगे कि मौलवी साहब? नहीं होंगे। लेकिन फ़र्ज़ नमाज छोड़ दिए, फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दिए, गुनाहगार होंगे कि नहीं होंगे? गुनाहगार होंगे। तो एक है फ़र्ज़ या वाजिब, फिर उससे नीचे आएंगे, क्या होता है? मुस्तहब। उससे थोड़ा नीचे आएंगे, तो अब दोनों तरफ बराबर हो गया, उसको कहेंगे मुबाह। पहला क्या हुआ? फ़र्ज़ या वाजिब। उससे नीचे क्या होता है? मुस्तहब। उससे नीचे आएंगे तो क्या होता है? मुबाह। मुबाह का मतलब होता है किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। किया तो कोई सवाब नहीं, और नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। पानी पीना क्या है? मुबाह है। पानी पिए तो 5 नेकियां मिलेंगी, ऐसा है? या पानी पिया तो या नहीं पिया तो गुनाह होगा, ऐसा नहीं। इलाही के हलाक हो रहा हो आदमी, लेकिन आम हालात में मुबाह है, वो पीना है तो पी। अब आप भी किसी को पीनी, पानी पीऊँ क्या? तो क्या बोलेगा वो? तेरी मर्जी, पीना तो पी, नहीं तो मत पी। लेकिन आप बोलेंगे रमज़ान के रोज़े रखूँ, रखना पड़ेगा तुझको। मिसवाक करूँ, बड़ा अच्छी बात है, नहीं किया तो चलेगा, चलेगा। पानी पीऊँ, पी, नहीं पीऊँ, मत पी, तेरी मर्जी। तो इसको क्या कहते हैं? मुबाह। मुबाह उसको कहते हैं जिस पे दोनों जानिब बराबर होती है, किए तो भी कोई बात नहीं, नहीं किए तो भी कोई बात नहीं है। बैगन खाना क्या है? हराम है? फ़र्ज़ है? नहीं। खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक। करेला कोई बात नहीं। तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं? शरई अहकाम इस तरह से होते हैं। तो ये बीच में एकदम, न करने की तरफ है न करने की तरफ है, बिल्कुल बीच में। किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, कोई बात नहीं है। अब नहीं करने की तरफ जा रहे हैं हम, अब उससे नीचे आएंगे तो नहीं, मत करो। लेकिन नहीं किए तो अच्छा, नहीं किए तो अच्छा। ऐसे अमल को क्या कहते हैं? मकरूह। जैसे इंसान नमाज में बार बार खुजाए, ये क्या है? ये पसंदीदा नहीं, हराम है नहीं, लेकिन बार बार हरकत करना क्या है? पसंदीदा नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है ये। तो इसको क्या कहेंगे? मकरूह। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो मकरूह हैं। मकरूह किसको कहते हैं? जो नापसंदीदा हो, जो ठीक नहीं करना अच्छा, मत कर ऐसा, नहीं करना अच्छा, ऐसे अमल को क्या कहेंगे? मकरूह। बात जहालत में कहते हैं मकरूह नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ हराम होता। जाहिल है ऐसा आदमी है। नहीं करने के कामों में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, नहीं करना अच्छा, और एक होता है नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो जो बिल्कुल नहीं करना है उसको क्या कहते हैं? हराम। उसको क्या कहेंगे? हराम। से लोग बैठे हुए हैं, बार बार नाक में उंगली डाले आदमी, क्या है ये? अच्छा है? हाँ, ये पसंदीदा चीज़ नहीं है, ये पसंदीदा चीज़ नहीं है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो नापसंदीदा है, लेकिन हराम नहीं कि गुनाह हो जाएगा, उसको गुनाह नहीं है, लेकिन मजलिस के आदाब में से वो नहीं है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नापसंदीदा होती हैं, तो
تو ان کے لیے کیا ہے، کراہت اس میں ہوتی ہے کہ یہ اذیت مسلمان کو ہوگی، اس سے طبیعت اس سے خراب ہوتی کسی کی، نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو، ایسی لمبی لسٹ اس کی ہے ناپسندیدہ چیزوں کی، تو کراہت اس میں ہوگی۔ کچھ چیزیں ہیں منع جو نہیں کرنا چاہیے، وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا ہے، حرام۔ تو پہلے محرم کا جو روزہ ہے عاشورہ کا، وہ کس درجے میں تھا؟ پہلے کہاں تھا؟ فرض تھا۔ اب اس کے بعد فرضیت کیا ہو گئی، اس کی منسوخ ہو گئی، اب کیا ہو گیا، وہ مستحب، کیونکہ آپ نے کہا جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ آپ سوچ سکتے نہیں لیکن یہ تو کرنے نہیں کرنے دونوں کی بات ہو رہی ہے، تو مباح ہوا نا؟ کیا مباح ہوا؟ مباح کیوں نہیں ہوا؟ ہاں، روزہ کیا ہے، بیگن کھانے کی طرح ہے؟ نہیں، وہ عبادت ہے۔ روزہ کیا ہے، عبادت ہے، اور عبادت پر کیا ملتا ہے، ثواب، اور جس پر ثواب ملتا ہے وہ نیکی ہے، تو نیکی کیا ہوگی، یا تو مستحب ہوگی یا تو واجب ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نیکی یا تو لازم ہوگی یا تو بہتر ہوگی۔ جیسے فرض نماز لازم ہے، تہجد کی نماز لازم ہے، نہیں پڑھے تو گناہ گار ہوں گے، سال بھر سے گناہ گار۔ تہجد نہیں پڑھے تو کیا ہوں گے، کچھ بھی نہیں، لیکن پڑھے تو کچھ بھی نہیں، ثواب ہے، ثواب ہے اس پر، تو وہ مستحب ہوا۔ تو اسی طرح سے روزہ رکھے گا اگر عاشورے کا تو عبادت ہے، ثواب ملے گا، لیکن نہیں رکھے تو گناہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کو مستحب کہتے ہیں، اس کو مستحب کہتے ہیں، اس کو مسنون بھی کہتے ہیں، اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا ہو اور اس کا اہتمام کیا ہو، تو ایسی چیز کو کیا کہیں گے، سنت۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ عاشورہ کا جو روزہ تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن وہ مستحب باقی رہا، مستحب باقی رہا۔ اسی لیے صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، عبید اللہ ابن ابی یزید کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سنا، وہ فرماتے تھے وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَا، ان سے عاشوراں کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال ما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوما یطلب فضلہ علی الایام الا هذا اليوم، میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں جانتا کہ اور کوئی دن ہو جس کا روزہ رکھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور روزے کے مقابلے میں آپ نے اس کی فضیلت طلب کی ہو۔ میں نہیں جانتا کہ عاشوراں کے علاوہ کوئی اور دن رہا ہو جس کا روزہ رکھ کے دوسرے دنوں سے زیادہ فضیلت آپ نے چاہی ہو۔ کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ رکھتے تھے اور اس کی فضیلت کو تسلیم کرتے تھے۔ ولا شہرا الا هذا الشہر، اور کوئی اور مہینہ نہیں سوائے اس مہینے کے، یعنی رمضان، یعنی رمضان۔ تو رمضان کی فضیلت روزوں کے اعتبار سے دوسرے مہینوں پر زیادہ ہے، اور عاشورہ کے دن کی فضیلت دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن یہ شروع میں تھا، بعد میں اور فضیلت کس کی آ گئی، ہاں، عرفہ کے دن کی، کیونکہ حج جو ہے یہ 9 ہجری میں فرض ہوا ہے، 9 ہجری میں، یعنی اخیر میں جا کے حج فرض ہوا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نے ذکر کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا، عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، اس کی فضیلت کو آپ تسلیم کرتے تھے، جبکہ اس کی یہ منسوخ ہو چکا تھا فرضیت کے اعتبار سے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں انہ سمع معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، یوم عاشورہ عام حج علی المنبر، جس سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا، اس سال انہوں نے منبر پر، مدینہ میں جب تشریف لائے تو منبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک بات کہی جو انہوں نے سنی، یقول یا اہل المدینہ این علماؤکم، حضرت معاویہ نے کہا اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ہادا یوم عاشورا، یہ عاشورہ کا دن ہے، آج عاشورہ کا دن ہے، ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ، ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے روزے کو تم پر فرض نہیں کیا ہے، یعنی اب فرض رہا نہیں، وَأَنَا صَائِم، لیکن میں روزہ ہوں، لیکن میں روزہ ہوں، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، ہاں جو چاہے روزہ رکھیں، جو چاہے روزہ نہ رکھیں۔ تو آپ دیکھیے اس حدیث میں کتنی ساری باتیں آ گئی۔ یہ بات کے دور میں حضرت معاویہ نے کہا، جس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ قابل عمل مانتے تھے بعد میں بھی۔ کون سی؟ آپ کے روزہ رکھنے کی، وہ منسوخ نہیں ہوا روزہ رکھنا۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، یہ عاشورہ کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے نہیں، یعنی یہ اس کی فرضیت منسوخ ہونے کے بعد کی بات ہے، کیونکہ شروع میں فرض تھا، اب وہ منسوخ ہو گیا، فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ عاشورہ کی فرضیت ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ جب ہمارے نبی نے روزہ رکھا کا مطلب وہ نیکی ہے اور ہم کو بھی رکھنا چاہیے، لیکن رکھنا چاہیے اچھا ہے، لازم ہے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھنا وہ نہ رکھے۔ تو اب یہ کمپلسری رہا، آبلیگیٹری رہا؟ نہیں، لازم نہیں رہا، واجب نہیں، فرض نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو بھی امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے ساری حدیثوں سے کس طرح سے ہم مسائل سمجھتے ہیں؟ ورنہ آدمی اگر جمپ کرے کتابوں میں اور حدیث ساری ایک ساتھ سامنے آ جائیں، یہاں بول رہے رکھنا، یہاں بول رہے نہیں، یہاں بول رہے فرض، یہاں بول رہے کوئی رکھنا چاہے رکھے، کوئی نہیں رکھنا چاہے رکھے نہ رکھے، تو آدمی کنفیوز ہو جائے گا۔ احادیث کو اگر سلیقے سے جمع نہ کیا جائے تو آدمی انکار حدیث کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اگر سلیقے سے ان کو رکھ کے سامنے سمجھنے کی کوشش کریں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور شرعی احکام کی حکمت اور تدریج سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے علماء کی رہنمائی میں دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عاشورہ کتنے دنوں میں ہوتا ہے، یعنی عاشورہ کے روزے کتنے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بصیامہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی عاشورہ کے روزے کا حکم دیا، آپ نے خود بھی رکھا اور حکم بھی دیا، قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایسا دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ کہتے ہیں۔ اس روزے کی، اس دن کی تعظیم کون کرتا ہے؟ یہودی اور نصرانی۔ اس حدیث میں فاصلہ ہے، پہلا حصہ شروع کے تعلق سے، دوسرا حصہ بعد کے حصے کے تعلق سے، بعد کے دور کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزے کا حکم دیا، آپ نے بھی روزہ رکھا، صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے، رکھتے 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 ایک دور آیا، ایسا دور کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے عمل کی مخالفت کرنے لگے ہیں۔ شروع کا دور وہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں جیسا یہود کرتے تھے آپ بھی کرتے تھے۔ شروع کے دور میں یہ تھا کہ جب وہ کرتے تھے تو آپ بھی وہی عمل کرتے تھے، لیکن بعد کے دور میں اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم آیا کہ ان کی مخالفت کرنا ہے۔ تو اب سارے معاملات میں جو یہود و نصارہ کے معاملات ہیں، ان سارے معاملات میں ان کی مشابہت نہ ہو، اس کے لیے آپ مخالفت کرتے تھے۔ ایسے کئی احکام انشاءاللہ کسی درس میں ہم دیکھیں گے اس کو۔ تو آپ ان کی مخالفت کرتے تھے سارے احکام میں، کہ اگر یہود و نصارہ ایسا کرتے ہیں ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، تو آپ نے ان کی مخالفت شروع کی۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ اپنا طریقہ اب ایسا ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے بات رکھی، پھر عاشورہ، اب تو ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں
تو پہلے ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ وہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے، تو اب کیا کرنا، عاشورہ کا روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا؟ اس میں بھی ان کی مخالفت کرنا ہے۔ تو کہا کہ قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اب عاشورہ کا بھی تو دن ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہود و نصارہ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، وہ اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، تو آپ نے کہا اگلا سال جب آئے گا تو ہم 9ویں کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم کیا کریں گے؟ 9ویں کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ عاشورہ عاشر کو بولتے ہیں 10ویں کو، تو ہم کب کا روزہ رکھیں گے؟ 9ویں کا۔ اس حدیث کو امام، پریشان مت ہوئیے، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب لیکن اس میں ایک حصہ آخر کا ہے جس کو یاد رکھنا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگلا سال آیا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو یہ کب کہا تھا آپ نے؟ آخری سال میں۔ تو حدیث میں جو ہے شروع کا ایک حصہ ہے، بیچ میں ایک گیپ ہے، اس کے بعد آخر کی بات بیان ہوئی ہے کہ شروع میں ہم روزہ رکھنے لگے تھے، پھر بعد میں ایسا ہوا کہ جب مخالفت یہود و نصارہ کی ہونے لگی تو ہم نے یاد دلایا کہ اللہ کے رسول پھر عاشورے کا کیا کرنے گا، اس میں بھی مخالفت کرنا ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اگلا سال آئے گا تو ہم کب کا روزہ رکھیں گے؟ 9ویں کا، لیکن اگلا سال آیا بھی نہیں تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اس کے کئی احکام ہیں جو آگے ہم دیکھیں گے۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم میں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 10ویں کا رکھنا ہے یا 9ویں کا رکھنا ہے؟ علماء نے یہاں پر بات کہی ہے، عام طور سے علماء نے ایک موقف لیا ہے کہ 10ویں کا تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ 9ویں کی بھی بات آپ نے کی کہ یہود اکیلے 10 کو رکھتے ہیں، ہم اکیلے 10 کو رکھیں گے نہیں، بلکہ ہم 10 کے ساتھ 9 کو بھی رکھیں گے، کیونکہ 10واں تو پہلے سے اسٹیبلش تھا، لیکن اس کے علاوہ اب کون سا اور آ گیا؟ ایک 9ویں کا، تو 9 اور 10 کو رکھنا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے عاشورہ کی، یہ بیان کس نے کیا؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا، کون صحابی ہیں؟ ہاں، حضرت معاویہ نے۔ ابھی جو حدیث میں نے بیان کیا کہ 9ویں کا روزہ رکھیں گے، یاد دھیان نہیں دیا؟ کون صحابی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ایسا 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 ہوا۔ آپ نے کہا کہ اگر ہم اگلے سال رہیں تو ہم کب رکھیں گے؟ 9ویں کو۔ حکیم ابن اعرج کہتے ہیں، یہ تابعی ہے، انتہیت الی ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زمزم، اپنی چادر سے ٹیک لگا کے زمزم کے کنویں کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں۔ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَا، میں نے کہا ذرا مجھے عاشورہ کے روزے کے بارے میں بتائیے۔ فقال اذا رأيت ہلال المحرم فاعدد، مجھ سے کہا کہ جب تو محرم کا چاند دیکھے، ہلال دیکھے پہلی محرم کا، تو اب گننا شروع کر۔ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا، تو کیا کر؟ تاسع کو یعنی 9ویں کو روزہ دار رہ، یعنی کون سے دن روزہ رکھنا ہے؟ 9ویں کو۔ فَقُلْتُ هَكَذَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصُومُهُ، کہا کہ کیا ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے؟ قال نعم، کہا کہ ہاں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ محرم کے مہینے میں گننا شروع کر جب ہلال دکھائی دے، اور 9ویں کو کیا کر؟ روزہ رکھ۔ یہاں راوی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ تو ابن عباس نے کیا کہا؟ اس سے کیا معلوم پڑا؟
اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھے تھے کہ 9 کا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ اگر اگلے سال ہم رہے تو رکھیں گے. راوی نے اپنے وہ بھی حدیث کون بیان کر رہا؟ ہاں، عبداللہ ابن عباس. یہ بھی حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا، راوی نے پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ کہا ہاں. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے نزدیک اگر کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی نیت رکھتے تھے لیکن نہیں کر پائے تو وہ بھی آپ کی سنت شمار ہوتا ہے. یاد رکھیں گے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نہیں کر پائے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو آدمی نہیں بول سکتا رکھے تو نہیں، پھر ہم بھی نہیں رکھیں گے. ہاں، کیونکہ سنت ہے کہ ثابت ہے کہ نبی سے نہیں ہے تو یہ سنت نہیں ہے ہم بولیں گے، لیکن ہم جاہل ہیں. صحابی علم والے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہ رکھنا 9 کو اس وجہ سے تھا کہ آپ رہے نہیں دنیا میں، تشریف لے گئے دنیا سے. اگر آپ رہتے تو کرتے، اور کرتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ سنت. تو اس اعتبار سے وہ سنت ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روزہ رکھنے والے تھے، آپ کی نیت تھی روزہ رکھنے کی، لیکن وفات ہو گئی اس لیے نہیں رکھ پائے. تو صحابی نے اس کو بھی آپ کے عمل میں شمار کیا. یاد رکھیں گے اس بات کو کہ آپ نے جس عمل کی نیت کی لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پائے وہ بھی مسنون قرار پایا. تراویح کے لیے آپ کو کام آئے گی یہ دلیل، یاد رکھیے اس کو. سمجھ میں آیا؟ اس تراویح میں آپ کو کام آئے گا. ابھی اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو پسند کرنا اور مجبوری کی وجہ سے نہ کر پانا بھی مسنون شمار ہوتا ہے، کہ کرنے کا ارادہ آپ نے کیا لیکن نہیں کر پائے. لیکن یہاں بھی تاریخ کون سی آ رہی؟ ہاں، 9. تو 10 کو رکھنا ہے یا 9 کو رکھنا ہے یا 9 اور 10 دونوں کو رکھنا ہے؟ کب رکھنا ہے؟ فتویٰ آپ کا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں انہ سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول، کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہتے سنا. اب یہ صحابی کون ہیں؟ ہاں، اگر ہم رہے تو اگلے سال روزہ رکھیں گے. وہ کون سے صحابی ہیں جو روایت کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. پھر پہلی محرم ہو جائے تو دن گننا شروع کر اور 9 کو روزہ رکھ. یہ کون سے صحابی ہیں؟ کیا یہ سنت ہے؟ ہاں یہ سنت ہے. کون سے صحابی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. اب تیسرا قول بھی ہم دیکھتے ہیں. کہتے ہیں عطا رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا وہ فرماتے تھے صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی مخالفت کرنا چاہتے تھے؟ لیکن 9 کو رکھے نہیں، بلکہ ابن عباس جان رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے یہود کی مخالفت کے لیے. 9 کو بھی روزہ رکھو اور 10 کو بھی روزہ رکھو. وہ افراد کرتے ہیں، تم دونوں کو جمع کرو. مخالفت کس میں ہوگی؟ روزہ رکھنے اور نہیں رکھنے میں نہیں، کیونکہ 10 تو آلریڈی ہے عاشورہ. موسیٰ علیہ السلام کا عمل چھوڑ دیں گے ہم لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے، ہماری نسبت ان سے زیادہ ہے. تو ان کا عمل کب تھا؟ 10 کو تھا. وہ چھوڑ دیں گے تو چھوڑ کے تو نہیں ہوگا نا، وہ پکڑ کے ہوگا. لیکن یہود صرف 10 کو رکھتے تھے. ہم صرف 10 کو نہیں رکھیں گے، ہم ایک جوڑی رکھیں گے. اس کے ساتھ کب رکھیں گے؟ 9 کو. تو عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ یہود کی مخالفت 10 چھوڑنے میں نہیں ہے، بلکہ 10 کے ساتھ ایک بڑھانے میں ہے کہ وہ افراد کرتے ہیں، وہ اکیلے 10 کا رکھتے ہیں. ہم اکیلے 10 کا روزہ نہیں رکھیں گے. ہم کب رکھیں گے؟ 9 اور 10 کا. اس سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ 10 کا ہے، لیکن ہم کو 10 کے ساتھ کب رکھنا چاہیے؟ 9 کو. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کی نیت کی تھی؟ 9 کی. اب بعض علماء نے کہا کہ 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو. اس باب میں جو حدیث آئی ہے 10 اور 11 کی، کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11، وہ ضعیف ہے. جتنی بھی حدیثیں وہ کیا ہیں؟
ضعیف ہے. اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ آدمی 9 اور 10 کا روزہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اگلے سال ہم رہے تو 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا رکھیں گے. آپ نے کہا ایسا نہیں. آپ نے کہا اگلے سال اگر ہم رہیں تو ہم کب کا رکھیں گے؟ 9 کا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولا، بہتر، زیادہ مناسب یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھیں. لیکن کسی وجہ سے آدمی 9 کا نہ رکھ پائے، جیسے حائضہ تھی، پاکی نہیں ہو پائی بیچاری، کیا کرے گی؟ تو اب 9 کا روزہ وہ نہیں رکھ پائی، 10 کو پاک ہوئی. تو علماء نے کہا کہ وہ اگر 10 اور 11 رکھ لے مخالفت کے طور پر، کیونکہ افراد میں مخالفت کرنا ہے، تو ایسی مجبوری میں اگر وہ 10 کے ساتھ 11 رکھے گنجائش ہے. لیکن زیادہ مناسب کیا ہے؟ عام لوگوں کے لیے یہ نہیں کر سکتے آپ کو چاہے سے تو کب رکھ رہا؟ میں 9-10 کو، میں 10-11 کو رکھ رہا. ایسا کریں گے نہیں. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا آپ بھی اسی کو اختیار کریں. آپ نے کہا کہ ہم 9 کو رکھیں گے تو 9 اور 10. لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے انسان اگر 9 کو نہ رکھ پائے تو افراد کی بجا زیادہ مناسب کیا لگتا ہے؟ وہ 9، 10 اور 11 کو رکھیں. جیسے میں نے حائضہ کی مثال آپ کے سامنے بیان کی. تو آپ نے ابن عباس نے کہا صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو. اسے امام البیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. تو یہ محرم کے اور عاشورہ کے احکام ہوئے. یاد رہے گا یہ کیا کرنا ہے. ساری تفصیلات اب سمجھ میں آئی. اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے تعیین کیا ہے، اور شرعی حکم اس روزے کا کیا ہے. آئیے اب ہم بچے ہوئے وقت میں دیکھتے ہیں جلدی کہ محرم کے مہینے میں کیا کیا محرمات اور مکروہات اور خرافات ہوتی ہیں. مہینہ محرم ہی ہے، المحرم حرمت والا مہینہ ہے. لیکن اسی مہینے میں مصیبت یہ ہے کہ کئی حرام کاریاں بھی ہوتی ہیں، کئی حرام کام ہوتے ہیں. جس مہینے میں گناہوں سے بچنا چاہیے، اس مہینے ہی سے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں گناہوں کی شروعات ہو جاتی ہے. شرکیات اور بدعات اور نہ جانے کتنے اور گناہ. وہ کون سے گناہ ہیں جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں، یا کون سی برائیاں ہیں جن میں مبتلا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، نئے سال کی مبارکباد دینا. نیا سال مبارک ہو کرنا چاہیے نا؟ نہیں، ہیپی نیو ایئر نہیں بولنا چاہیے. نئے سال کی مبارکباد دینا ہمارے اسلام میں نہیں ہے. یہ نصارہ کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو سب سے پہلے کون کرتا؟ ہاں کون؟ ڈر رہے بولنے کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ایک بھلائی ہے، سب سے پہلے کون کرے گا اس کو؟ یعنی ہم کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نہیں ملے گی. اگر یہ دین ہوتا، دین میں پسندیدہ عمل ہوتا تو سب سے پہلے کون کرتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. ان کے پاس نیا سال نہیں آتا تھا کیا؟ اپنے پاس آتا نا. ہاں، ان کے محرم کا مہینہ نہیں آتا تھا، نیا سال شروع نہیں ہوتا تھا. تو ان کے پاس محرم کا مہینہ آتا تھا، لیکن ان میں کبھی بھی اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے نہیں. نیا سال مبارک ہو، برکتوں والا ہو. کبھی بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر یا صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو. تو یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. نئے سال کی مبارکباد صحیح نہیں ہے، اس طرح سے دینا صحیح نہیں ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں فلا يخص العام الہجری بتہنئۃ ولا يخص بدعاء لأن هذا ما ورد فهو بدعہ. نئے سال کو یعنی ہجری سال کو خاص کر کے اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، تہنئہ مبارکباد دینا نئے سال کی اس تاریخ کو، نئے دن میں، پہلے 1 محرم کو، اور نہ اس دن میں، اس دن کو دعا کے لیے خاص کرنا چاہیے. ایک دوسرے کو دعا دینا، اللہ کرے تمہارا سال اچھا جائے. بھائی پوری زندگی اچھی جائے، سال کیوں اچھا جائے؟ تو یہ جو اس طرح سے مبارکبادیں جو عام طور سے واٹس ایپ
کہ جتنے بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں یہ ضروری سمجھتے اس کو کرنا. جیسے ہی سال آیا، ایک تاریخ آئی، نیا سال مبارک ہو، برکتیں ہوں، آپ کو صحت ملے، یوں ہو، آپ کے ادھورے کام پوری اچھا آپ کی پوری ہو، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں سب، اس طرح کی جتنی باتیں ہوتی ہیں یہ سب خرافات میں سے. اس میں برا کیا ہے؟ اس میں برا یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اس کو نہیں کیا ہے. اگر یہ بھلائی ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرتے. نیا سال دین سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں مبارکباد والا عمل بھی دینی ہے. تو اگر یہ دین ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو اگر نہیں کیا تو دین نہیں ہے. تو دین کے نام پہ جو دین نہیں ہو وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جس کو آدمی دین کے بنیاد پر کرے لیکن وہ دین نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعات. اس لیے شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں فَهُوَ بِدْعَةٌ، یہ بدعات ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں هذا بدعہ وَيُشْبِهُ تَهَانِي النَّصَارَى بِالْعَامِ الْمِيلَادِي وَهَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ. نئے سال کی مبارکباد دینا یہ بدعت ہے، اور یہ نصارہ کی مشابہت ہے جو میلادی سال پر، جو کرسچن ایئر بدلتا ہے، 1 جنوری آتا ہے تو ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر وہ لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کرنا نصارہ کا عمل ہے، ان کی مشابہت ہے، اور یہ ایسا کام ہے جو سلف نہیں کرتے تھے. تو ہم کو کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. اس میں برا کیا ہے؟ برا یہی ہے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نہ ہمارے صحابہ نے کیا، نہ سلف نے کیا. تو ایسے کام سے بچنا چاہیے. نمبر 2، دوسری برائی یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے کو جوڑا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے. کیوں روزہ رکھتے؟ اس لیے کہ ان کو کربلا میں پانی پینے نہیں ملا اور ان کو تکلیف ہوئی اور ان کو شہید کیا گیا، اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں. اس روزے کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں. اس کی تاریخ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھ چکے ہیں، اور اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے روزہ رکھا، نہ کہ حضرت حسین کی وجہ سے. تو عاشوراں کے روزے کا شہادت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ روزہ ان کی وجہ سے رکھتے ہیں کہ وہ پیاسے تھے تو ہم بھی پیاسے رہیں گے؟ نہیں. کیونکہ حدیث ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا دن ہے جو تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ یہ بہت عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا. تو آپ نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، آپ نے بھی روزہ رکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے، بلکہ بطور شکر جیسے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. تو سو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا. تو اس کا حضرت حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ میں ہوا، اور ظلماً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. لیکن اس کے بنیاد پر شیعہ خصوصاً روافض جو خرافات کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تیسری چیز اس مہینے میں کیا کرنا؟ ماتم کرنا، سوگ منانا. یہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ ہم میں سے نہیں جو منہ پر مارے یا کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی پکاریں. جاہلیت میں جیسے لوگ باتیں کرتے تھے کسی کے مرنے پر یا کسی اور وقت میں بھی غم کی حالت میں جیسے ماتم واویلا مچاتے تھے، نوحہ کرتے تھے، اگر ایسی پکار کوئی پکارتا ہے ہم میں سے نہیں ہے. تو منہ پہ مارنا اور اسی طرح سے کپڑے پھاڑنا غم کے وقت میں، صدمے کے وقت میں، یہ ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے.
تو شیعہ اور روافظ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو مار کے لیتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم مناتے ہیں. یہ اسلام میں نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے کہا کہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ برات کا اظہار کیا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم سے جڑا ہوا نہیں ہے. تو اتنی سخت بات آپ نے کہی. تو اس مہینے میں اس طرح سے ماتم کرنا جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ جو حدیث میں نے بیان کی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ہیں، دو آوازیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں لعنت کی حقدار ہیں. دو آوازیں کون سی ہیں؟ مزمار عند نعمت، نعمتیں پا کر اور خوشحالی کے ایام میں میوزک بجا کے خوشی منانا. آج دیکھیے شادیوں میں ہمارے ہو رہا نا، نعمت نصیب ہوئی ہم کو تو کیا کر رہے ہیں؟ ہاں میوزک. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن بھی میوزک. تو نعمت پا کر موسیقی بجانا یہ کیا ہے؟ یہ آواز لعنت کی حقدار ہے. رحمت نہیں نازل ہوگی، لعنت نازل ہوگی. اور ورنت عند مصیبہ، اور مصیبت کے وقت میں ماتم کرنا. رنہ کا مطلب ہوتا ہے رونا دھونا ایسا جو چیخ چیخ کے رونا. تو ایسا ماتم مصیبت کے وقت میں یہ بھی لعنت کا حقدار ہے. نوحہ کرنا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو مزمار موسیقی کے وقت یعنی خوشی کے وقت میں موسیقی اور غم کے وقت میں ماتم کرنا، یہ دونوں آوازیں لعنت کی حقدار ہیں. آپ دیکھیے شیعہ حضرات کے یہاں پر خاص جب 10 راتیں یا دن ہوتے ہیں، بیٹھ کے پورے قصے بیان کرتے ہیں اور زور زور سے چیخ چیخ کے ماتم کی طرح روتے ہیں. یہی دن ہیں رونے کے. اور یہ اس طرح سے پورا پروگرام بنا کے رونا اسلام میں اس طرح سے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے پھر سب جمع ہو رہے ہیں رو رہے ہیں. فلاں صحابی کی وفات ہے سب جمع، حمزہ شہید ہو گئے رو رہے ہیں. تو اس طرح سے یعنی ماتم منانا کسی کی وفات کا یہ اسلام میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے صحابہ قتل ہوئے یا جتنے صحابہ کی وفات ہوئی ان پہ صحابہ بیٹھ کے ماتم کرتے. کبھی نہیں ہوا یہ اسلام میں نہیں ہے. اس حدیث کو امام البزار نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. نمبر 4، محرم کے مہینے میں جو خرافات ہوتی ہیں اور بہت ہی بھیانک گناہ ہیں وہ ہے صحابہ پر لعنتیں کرنا. شیعہ حضرات یہ کرتے ہیں. شیعوں کے یہاں پر روافظ جو کرتے ہیں، روافظ کیا، رافضی کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابہ کی لعن طعن کرتا ہے اس کو رافضی کہتے ہیں. اور یہ شیعہ میں بدترین قسم کے شیعہ ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ آج تو مطلب کسی کو امام باڑے میں جا کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو ملے گا کہ کیسے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ لعنتیں کرتے ہیں. سب سے بدترین عذاب ان کو ہوگا بولتے ہیں. تو ان دنوں میں خاص طور سے صحابہ پر لعنت کرتے ہیں شیعہ حضرات. تو یہ اسلام میں حرام ہے، بلکہ خود لعنت کا حقدار انسان بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا کہیں، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت. صحابہ کو اگر کوئی آدمی برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت، جتنے نیک لوگ ہیں سب کی لعنت اس کے اوپر. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح سے 5ویں چیز، اس مہینے میں تعزیہ بٹھاتے ہیں. تعزیہ کیا ہوتا ہو؟ تعزیہ ہوتا ہے، تعزیہ کا لفظ جو ہے وہ تعزیت سے ہے کہ کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہوئی، آپ اس سے ملنے جاتے اور اس کے دلاسے کے لیے 2 باتیں بولتے اس کو، بیٹا صبر کر لو، والد صاحب نہیں رہے، اب تم پہ ذمہ داری ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور تم لوگ صبر کرو، اللہ تم کو بھی صبر کا ثواب دے، اللہ آسانی پیدا کرنے والا ہے. تعزیت کے جو کلمات کہتے ہیں اس کو تعزیت بولتے ہیں. وہ تعزیہ بٹھاتے ہیں. کیا ہے وہ تعزیہ؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کا کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈھانچہ ہے، وہ نقلی ہے. وہ
تو وہ ہے کیا ایکچولی؟ جو آپ دیکھیے گاؤں گاؤں بستیوں میں ابھی تو بہت کم ہو گیا لوگ شرمارے پڑھے لکھے لوگ اب، لیکن ایک زمانہ ہے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے، اور ایک ایک بڑے بڑے تعزیے، کس کا تعزیہ، یہ آ رہا ادھر کا تعزیہ، دیکھو ادھر سے دولہا آ رہا، ادھر سے دولہا آ رہا، اور الیکٹرک کی لائٹ اوپر کرو نیچے اتنا اونچا ہے وہ، اس طرح سے ہوتا تھا۔ تو یہ جو تھا اس کے ساتھ کتنی خرافات ہوتی تھی، اس کے آگے پیچھے وہ اس کی جن آ رہا، اس میں حسین آ رہے، یہی ملا تھا، حضرت حسین اس میں آئے، اس میں حضرت علی آئے ہوئے، نہ ایک دن نماز پڑھتا، نہ اس کو طہارت کا طا معلوم ہے، دینداری کچھ بھی نام کی نہیں ہے، اور اس کے اندر حضرت حسین ہے، اور پھر عورتیں آتی اس کے پاؤں پہ پانی ڈالتے، اس کو پوچھتے ہاں ہمارے بیٹی کا کیا، ہمارے بیٹے کا کیا رشتہ نہیں ہو رہا، اور وہ کچھ بھی بتاتا ہے، اور پیچھے سے پن چبائے تو بولتا کون ہے وہ، ہاں اینٹی پبلک بھی رہتی ہے نا اس کے اندر، ہوش و حواس میں رہتا ہو، نقلی سب ڈھونگ ہوتا ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ 10 دن کا تعزیہ بٹھاتے ہیں، اور یہ 10 دنوں میں بٹھا کے پھر منتیں مرادیں وہاں پہ جا کے مانگتے، لوگ دھاگے باندھتے، اس کو نیاز و نظریں سب کرتے ہیں وہاں پہ، یہ سب شرکیہ کام ہیں، اور پھر لے جا کے اس کو ڈبو دیتے پانی میں۔ اس طرح کی عمارت بنانا اور قبر کا ڈھانچہ بنانا اور اس کو نظر و نیاز کرنا اسلام میں کہاں ہے؟ یہ سب شرکیات میں سے شرک اکبر ہے، یہ آدمی سے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن بننے مت دینا جس کی لوگ عبادت کرنے لگ جائیں۔ وثن ایسے ڈھانچے کو کہتے ہیں جس کو لوگ پوجتے ہیں، تو میری قبر کو وثن بننے مت دینا۔ آپ نے اپنے بارے میں کہا، لوگوں نے آپ کے نواسے کی قبر کو وثن بنا لیا۔ تو اسلام میں قبر پرستی نہیں ہے، نظر نیاز عبادت ہے، منت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اللہ نے کہا اپنی نظریں پوری کرو، تو نظر اللہ نے پورا کرنے کا حکم دیا کا مطلب نظر عبادت ہے، تبھی تو اللہ نے حکم دیا اس کا۔ تو یہ نظر اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کر سکتے ہیں، جیسے نماز اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں پڑھ سکتے ہیں، عبادات اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو نظر بھی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی نام کی نظر نہیں مان سکتے۔ اسی لیے مریم نے کیا کہا تھا؟ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے نام کی نظر کی ہے، روزے کی ہے۔ تو پچھلے زمانے میں جتنے نیک لوگ تھے وہ کس کے نام کی نظر کرتے تھے؟ اللہ کے نام کی۔ اب یہ نظر کدھر مان رہا؟ دھاگے باندھ رہا کہاں کے؟ تو قبر کی، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ تو اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جو قوم بت پرستی کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا؟ اتعبدون ما تنحتون، تم انہی کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہی ہاتھوں سے گھڑتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو کام کر رہی تھی، جس کو مٹایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس سے منع کیا اور عرب سے ختم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، آج پھر جا کے آپ کی امت وہی کر رہی ہے۔ اپنی ہاتھوں بناتی پورا، بیٹھ کے پتاکے یہ وہ سب، اس کو دھاگے لکڑیاں بنا کے پورا بناتے، اور پھر اسی سے نظر نیاز مانگتے ہیں۔ خود اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے اور پھر اسی سے نظر نیاز کر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں خود بت بنانے میں اور اس میں فرق کتنا ہے؟ کیا ہے وہ حضرت حسین ہے، ان کی قبر ہے، اس میں قبر ہے کچھ بھی نہیں، اپنی ریپلیکا ہے وہ ان کی قبر کا ڈھانچہ ہے، یہ نقلی ہے، اصلی بھی نہیں ہے۔ بھائی کوئی آدمی کعبہ کا ڈھانچہ بنا کے طواف کرنا شروع کرے، کیا کریں گے مسلمان؟ اس کو زندہ رہنے دیں گے؟ یہ حضرت حسین کی مذاق نہیں ہے، یہ نقلی قبر کیا ہے؟ نقلی قبر کیا ہے؟ سوچیے آپ۔ تو یہ حضرت حسین کی قبر کا ڈھانچہ ہے، وہ ریپلیکا ہے اس کا، اور اس سے نظر نیاز کر رہے ہیں، ساری منتیں مان رہے ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بس کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور پھر خود ہی اب ہے اتنی عزت ہے نا، لے جا کے ڈبارے بھی اس کو۔
پانی میں لے جا کے ڈبو دے رہے اس کو، بتائیے. پھر وہ لکڑی ادھر جا رہی، کاغذ ادھر جا رہا، پانی میں پورا ہو کے وہ جہاں بچے وہاں نہاتے رہتے ہیں، پیشاب پاخانے بھی کرتے ہیں، وہاں جا کے کونے میں لگ رہا ادھر. وہ کہاں جاتا ہو؟ پانی میں ڈبو دے تو پانی کے نگل لیتا اس کو، پانی اس کو بولتا بازو. اور وہ کنارے لے جا کے رکھتا ہے. اور کنارے کیا ہوتا ہے؟ سب نہاتے دھوتے، کپڑے دھوتے، وہاں پہ برتن دھوتے، پیشاب پاخانے کرتے. ندی کے کناروں میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، پڑا رہتا وہاں پہ. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پاگل پن نہیں ہے یہ؟ تو یہ شرکی اعمال میں سے ہے جو یہ سب مسلمان، نام کے مسلمان، ہمارے جاہل مسلمان یہ کرتے ہیں. نمبر 6، محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا. کوئی بچہ بہت روتا، کیا ہے محرم میں تو نہیں پیدا ہوا تھا بولتے ہیں اس کو. ہاں، تو یہ منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے. یہ ماتم کا مہینہ ہے، منحوس ہے. کوئی شادی نہیں کرتا اس مہینے میں، ڈرتا. یہ مہینہ کیسا ہے؟ غم کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ایسا جس میں کوئی اللہ والا نہیں گیا دنیا سے؟ کیا کرے گا؟ شادی زندگی بھر نہیں کرے گا؟ سوچیے. اور شادی ہی جڑی ہے کیا غم سے؟ کھانا نہیں جڑا ہوا ہے؟ ہاں، کھاتا پیتا سب کچھ کرتا، غم ہے تو مت کھا. سال بھر کوئی نہ کوئی اللہ والا گیا، مت کھا. سال بھر رہتا ہے ایسا. بولو نہیں کھائیں گے تو کیسا ہوں؟ پھر شادی نہیں کریں گے تو کیسا ہوں گا؟ بے حیائی میں جائے گا نا تو. تو اس مہینے کو یہ سمجھنا کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کر سکتے. یہ منحوس مہینہ ہے کہ اس میں شادی کریں گے، نکاح کریں گے تو کیا ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا. یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سب غلط باتیں. اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شؤم، شگن نام کی کوئی چیز، یعنی بد شگونی جو کہتے ہیں نا، تو اس نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. وقد یکون الیمن فی الدار والمرأة والفرس، بلکہ بعض اوقات گھر میں، عورت میں اور گھوڑے میں برکت بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ منحوس ہے، یہ عورت بہت منحوس ہے، ہاں یہ سواری منحوس ہے، یہ گھر منحوس ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی اس طرح کی شگن ہو، برا شگن کہ فلانی سے جب سے شادی کرے گھر میں نوستی آئی ہے، کام ہوتا نہیں، ایسا ہوتا. اس کے آنے سے ہو رہا گھر میں، اس کا پاؤں اچھا نہیں ہے اور تیرا منہ اچھا ہے. صورت ہاں، نہ نماز پڑھتا، نہ روزے رکھتا، نہ کچھ کرتا. تو بہت نیک ہے، پیارا ہے تو ایک دم. اور بیوی نماز پڑھ کے روزے رکھ کے بھی کیا ہے؟ یہ اچھی نہیں، اس کا پاؤں اچھا نہیں ہے. تو یہ سب خرافات ہے جو دوسری قوموں سے ہم لوگوں نے بھیک مانگ کے لیا ہے. یہ دوسری قوموں کی خرافات ہے جو مسلمانوں نے ان سے لی ہے. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آیا کہ بلکہ عورت میں برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے بعض اوقات، کہ کسی عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یعنی خیر لاتا ہے زندگی میں. لیکن منحوس اور نحوست ایسی نہیں ہوتی. نحوست اگر ہے تو گناہوں کی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ گناہوں کی وجہ سے رزق گھٹتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی سزا آتی ہے. گناہ ہے وہ، لیکن کوئی شخص یا کوئی جگہ ایسا نہیں ہوتا. یہ منحوس ہے. اس مہینے میں کالے لباس پہنتے ہیں لوگ ماتم کے طور پر، افسوس جتانے کے لیے. اسلام میں کالا لباس پہن کر غم، کوئی مرا تو بھی لوگ کالے گوگل، کالے ہاں کپڑے پہن، کیا یہ کرسچنز میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے یہ. تو یہ شیعہ لوگ کرتے ہیں، کالا لباس پہن کر ماتم مناتے ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. فی نفسی کالا کپڑا منع نہیں ہے، لیکن خاص محرم میں اوپر بھی کالا، نیچے بھی کالا، ٹوپی بھی کالی، گوگل بھی کالا، ایسا آدمی کا لباس اختیار کرنا غم کے طور پر محرم کے مہینے میں حرام ہے. یہ جائز نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، دوسری قوموں کا طریقہ ہے. اسی طرح سے خاص طور سے عاشوراء کے یا محرم کے پہلے 10 دنوں میں پانی کی سبیلیں لگانا، ہاں کہ کربلا میں ان کو پانی نہیں ملا، لہٰذا ہم کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے پانی کی سبیلیں لگا رہے ہیں. اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ انہی دنوں میں آدمی کرے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اسلام میں نہیں ہے کہ خاص دن کر کے انہی دنوں میں پانی لوگوں کو پلانا، ان سے نسبت جوڑ کے اور اس کو ایسا منانا. یہ سب اسلام میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہمارے اسلاف اس کو کرتے ہیں.
صحابہ اس کو کرتے، تابعین اس کو کرتے. اسلام میں اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ انہی دنوں میں، جن دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تو ہم ان لوگوں کو پانی پلائیں. لوگ بولتے ہیں نیکی کرے تمہارا کیا جا. بھائی تعین کر رہے یہ غلط ہے. اب سال بھر کرو، کون منع کیا؟ لیکن آپ خاص دنوں میں اگر کرو گے تو چونکہ یہ خاص دنوں میں آپ نے اس کو کیا اور یہ دین سمجھ کے آپ اس کو کر رہے ہو، یہ اس طرح سے کرنا اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو ایسا کام کرے جس کے کرنے کو ہم نے نہیں کہا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے محرم کے مہینے میں خاص طور سے کھچڑا بنانا. کھچڑا بنانا فی نفسی غلط نہیں، لیکن محرم کے مہینے میں خاص طور سے کھچڑا بنانا یہ ناصبیوں کا طریقہ ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ طَبْخُ طَعَامٍ جَدِيدٍ فِيهِ الْحُبُوبُ أَوْ غَيْرُهَا. نئے سرے سے کھانا بنانا اس مہینے میں خاص طور سے، جس میں بیج اور اناج اور اس طرح سے دانے وغیرہ ڈال کے بناتے ہیں، جیسے کھچڑا ہمارا بنتا ہے. او ادخار لحم الاضحیۃ حتی یطبخ به یوم عاشوراء. عاشورہ کے دن قربانی کا گوشت بچا کے رکھنا اور اس کو عاشورہ کے دن پکانا اور اس میں یہ سب بیج ویج ڈال کے اس طرح سے کھچڑے کی طرح بنانا. کہتے ہیں کل ھذا من بدع النواصب. یہ ناصبیوں کی بدعتیں ہیں. ناصبی کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت علی کو سے نفرت کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے جو اس طرح سے عاشورہ کے دن یہ خوشی منانے کے لیے کرتے تھے. تو ہم کو نہیں کرنا چاہیے یہ چیز. محرم کا کھچڑا فیمس ہے، تو محرم کے مہینے میں خاص طور سے کھچڑا بنانا یہ بھی بدعات میں سے اس سے بچنا چاہیے. کھچڑا بناؤ آپ، یا اس میں جو بنانا ہے بریانی بناؤ، آپ کی مرضی، لیکن خاص طور سے کھچڑا بنانا اس مہینے میں یا ان تاریخوں میں یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. لوگ بولتے ہیں ہم اس کی وجہ سے نہیں بنا رہے. مت بنا، مت بنا، کیونکہ ان دنوں میں خاص طور سے وہ کرتے ہیں تو بچ اس سے. سال بھر پڑا ہے نا کھچڑا کھانے کے لیے، یہی تاریخ ملی تجھ کو کھچڑا کھانے کے لیے. لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ ان تاریخوں میں کھا رہے ہیں لیکن ہماری نیت وہ نہیں ہے. مشابہت تو ہے نا، ظاہری مشابہت تو ہے. یہ بولے ان دنوں میں اچھا بنتا، ہاں یہ بات ہے. ان دنوں میں خاص ہوٹلوں میں ادھر ادھر اویلیبل رہتا اور اچھا بنتا ہو. نہیں، بچیے اس سے، بچنا چاہیے. تو یہ بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جامع المسائل میں یہ بات ان کی موجود ہے. اسی طرح سے 9ویں چیز کہ اس مہینے میں بعض لوگ ایمان تھے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر کہ اس مہینے میں دسترخوان وسیع کرنا چاہیے تو برکت ہوتی ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کے لیے حدیث کیا ہے؟ من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلھا. جو اس عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو خوب کھلائے پلائے وسعت کریں، دسترخوان وسیع کر دیں، تو سال بھر اللہ تعالیٰ اس کو خوب اس کے دسترخوان میں اس کے رزق میں وسعت اللہ دیتا ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ حدیث طبرانی میں الاوسط میں اور بیہقی میں شعب الایمان میں ہے، لیکن یہ حدیث کیسی ہے؟ ضعیف ہے. یہ صحیح حدیث نہیں ہے، معتبر حدیث نہیں ہے. اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ ضعیف حدیث ہے، اس لیے اس کو کوئی دلیل نہ بنائیں. اسی طرح سے 10ویں چیز عاشورہ کے دن خاص طور سے سرما لگانا. اس کے لیے بھی ایک حدیث ہے لیکن وہ بھی صحیح نہیں بلکہ وہ جھوٹی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ من اکتحل بالاسمد یوم عاشوراء لم یرمد ابدا. جو عاشورہ کے دن اسمد کا سرما لگائے، اسمد کا جو مدینہ میں ملتا ہے وہ سرما لگائے تو کبھی کبھی بھی وہ اندھا نہیں ہوگا، آنکھیں اس کی کبھی خراب نہیں ہوں گی. لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا نہیں. اس کو سرما لگانا ہے، سال بھر لگائے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عاشورہ کے دن کو خاص کر کے اس نیت سے لگانا، اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے اور بلکہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایسا ہوتا تو ہمارے اسلاف ہم کو بتاتے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو عاشورہ سے متعلق تھیں، محرم سے متعلق تھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو آنے والا ہے، اور اس میں جو اعمال ہیں ان کے اہتمام کی توفیق دے، اور بدعات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. علماء نے کہا ہے کہ اگر محرم میں
9 اور 10 کے علاوہ بھی آدمی روزے رکھتا ہے تو یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے روزوں میں بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے قرار دیا ہے۔ تو بہتر تو یہی کہ 9 اور 10 کے روزے رکھے خاص طور سے، لیکن اگر اس کے علاوہ اس مہینے میں اور روزے رکھتا ہے تب بھی اس کی گنجائش ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔